بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو عرش کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب فرشتے مٹی لینے نیچے اترے تو زمین نے عرض کی، جس نے تجھے بھیجا ہے میں اسی کا وسیلہ دیتی ہوں کہ آج مجھ سے کچھ مت لے کہ کل وہ آگ کا حصہ بن جائے گا۔ فرشتے اسے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے میرا حکم پورا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ فرشتے نے عرض کی، زمین نے آپ کا وسیلہ دیا تو مجھے یہ معاملہ بہت بڑا معلوم ہوا کہ میں اس کام کو کرنے سے نہ سکوں جس میں مجھے تیرا واسطہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے تمام فرشتے کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ بالآخر جب ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو تمام فرشتوں سے کہا تھا۔ اس پر ملک الموت نے فرمایا، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ فرما برداری کا حقدار ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے ساری زمین سے اچھی بری مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سیاہ 11 بن گئی۔ پھر اس میں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ دوستو، حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کی مثال مروی ہے۔ انہوں نے پہلے بھیجی جانے والی فرشتوں کا نام اسرافیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کا نام میکائیل علیہ السلام بیان کیا، جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت ہے، پہلے کا نام جبرائیل اور دوسرے فرشتے کا نام میکائیل علیہ السلام بتایا گیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے فرشتے میکائیل علیہ السلام تھے اور آخری کے بارے میں فرمایا ان کو ملک الموت علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور موت کا معاملہ بھی انہی کے سپرد ہے۔ حضرت سیدنا ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظام کائنات کی تدبیر ان 4 فرشتوں کے سپرد کی گئی ہے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام لشکروں اور ہواؤں پر مقرر ہے، میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور نباتات اگانے پر مقرر ہے، ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہے، اور اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں پر احکام الہی پہنچاتے ہیں اور قیامت والے دن سور پھونکیں گے۔ دوستو، آپ کو ملک الموت کی رفتار کے بارے میں بھی بتاتے چلے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گیا، کیا ملک الموت علیہ السلام تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ یعنی کیا ملک الموت علیہ السلام اکیلے آ کر روح قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، روحوں کا معاملہ ان کے سپرد ہے اور دیگر کئی فرشتے اس کام پر ان کے مددگار ہیں اور وہ خود فرشتوں کے قائد ہے۔ ملک الموت علیہ السلام مشرق سے مغرب ایک قدم سے پہنچ جاتے ہیں۔ عرض کیا گئی، مومنوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا، سدرہ کے پاس۔ دوستو، حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام 5 نمازوں کے وقت غور سے دیکھتے ہیں، اور جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو جو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس امتحانی میں مشکل وقت میں ملک الموت علیہ السلام اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام ہر روز ہر گھر میں 3 مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں، ان میں سے جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور
نہیں کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، باخدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا ہے، نہ اس کی عمر گھٹائی ہے، اور نہ ہی وقت مقرر کی کوئی کمی کی ہے۔ مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ میرے بھائیوں اور بہن، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لے اور اس کا کلام سن لے تو میت کو بھول کر خود پر رونا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا سلام بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک دوست کی مرض وفات کے اس کی عیادت کو گئے تو ملک الموت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ بیمار دوست سے کہا، ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کو اور ایک واقعہ سناتے چلے۔ حضرت سیدنا مایوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا حکم بن مطلب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے قریب تھا، وہ تکلیف کے عالم میں تھے۔ ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا، اے اللہ ان پر آسانی فرما کیونکہ یہ بہت سخی تھے۔ وہ حضرت کی تعریف کرنے لگا۔ آپ کو کچھ افافہ ہوا تو پوچھا وہ شخص کون ہے؟ انہیں بتایا گیا ایک فلاں کے۔ پھر اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ملک الموت علیہ السلام تم سے فرما رہے ہیں میں ہر سخی مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انتقال فرما گئے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے علم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے دست کی طرح دی گئی کہ جہاں سے چاہے اٹھا لے، اور ان کے لیے کچھ مددگار فرشتے بنا دیے گئے جو روح قبض کرنے میں پھر ملک الموت علیہ السلام ان سے روح لے لیتے ہیں۔ حضرت حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے طست ہوتا ہے، یعنی ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا اساس بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، ان کی 2 آنکھیں چہرے پر ہے اور 2 گدی کے جانب۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ایک جان مشارق میں ہے اور ایک مغرب میں ہو، زمین پر وبا پھیلی ہو اور 2 لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اتنی ساری روحیں کیسے قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا اساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری زمین حضرت ملک الموت کے لیے دست کی مانند کر دی گئی ہے، وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا، کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیسے؟ جبکہ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کی، میرے لیے ساری دنیا اس دست کے مثال مسخر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو، وہ جہاں سے چاہے کھائے، دنیا میرے لیے ایسی ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قیس ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ فرمایا، میں انہیں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ حضرت شہر بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہے، اور وہ لوح یعنی تختی جس میں انسانوں کی عمر درج ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ ان کے معاون فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام نظر جمائے اس تختی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں، اس کی روح قبض کر لو، چنانچہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔